بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن کی پریشانیاں اور تکلیفیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب حساب کے میدان میں جمع ہوں گے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، اور ماں اولاد کو بھول جائے گی، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے سارے لوگ خود کو بچانے میں لگے ہوں گے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، اور نفسی نسی کا عالم ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہے۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلیم اللہ، یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں، البتہ تم حضرت محمد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب میری امت مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے بھی کم سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس جاؤں گا اور پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب مجھے ان کو نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ
इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते भी शफाअत कर चुके, अंबिया भी शफाअत कर चुके हैं और मोमीन भी शफाअत कर चुके हैं। अब अरहमुर राहिमीन के अलावा और कोई भी बाकी नहीं रहा। चुनांचे अल्लाह ताला मुट्ठी भर कर ऐसे लोगों को दोजख से निकाल देंगे जिन्होंने पहले कभी कोई खैर का काम नहीं किया होगा। वे लोग दोजख में जलकर कोयला हो चुके होंगे। जहन्नत के दरवाजों के सामने एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। अल्लाह ताला उसमें उन लोगों को डाल देंगे, वे उससे तर व ताज़ा होकर निकल जाएंगे और ये लोग मोती की तरह साफ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। उनकी गर्दनों में सोने के पट्टे पड़े होंगे जिनसे जन्नती उनको पहचानेंगे कि ये लोग जहन्नम की आग से जलकर अल्लाह ताला के आज़ाद करदा है। उन्हें अल्लाह के बगैर किसी नेक अमल किए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया है। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो तुमने जन्नत में देखा वह सब तुम्हारा है। वे कहेंगे, ए हमारे रब, आपने हमें वो सब कुछ अता फरमाया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह इरशाद फरमाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अफजल नेमत है। वे अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, इससे अफजल क्या नेमत होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी रज़ा, इसके बाद अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगी।